محفوظ نظام دے نال اور پاکیزہ زبان دے نال یہ قرآن عالم اسلام تک پہنچیا. کلام الہی ہومن دے عنوان تے چونکہ عظیم کتاب ہائی اور چونکہ کلام خدا بندی ہا یہ تمام مفاہیم دے وچ عظمت دا پہلو موجود ہا. اپنی بلندی مشتملات دے سبب یہ سمجھنا عام انسان واسطے بہت مشکل ہا. جتنے بھی مالک فرمائے قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مجید خود قرآن ملقب فرمائے تو اس کو اپنے بندے تئیں پہنچاون واسطے دو انتظام کیتے. پیغمبر اسلام دا بیان عطا فرمایا اور فرمایا لقد یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان کے ذریعے آسان بنایا. قرآن دا سمجھنا ضروری ہے. کدی انسان کو تھوڑے جہا متوجہ ہوئے تو قرآن بہت سارے مفاہیم دے اوپر مشتمل ہے اور قرآن آفاقی کتاب ہے. قرآن ہر دور کا جواب ہے. قرآن ترقی پامن والے اور جدید ٹیکنالوجی دے نال زندگی گزارن والے انسان کو کسی فکری سوال دے سامنے لاجواب نہیں رکھتا. انسان کی ہر سوچ کا جواب دینے واسطے تیار ہے، لیکن میری مجبوری ہے چونکہ میں مکتب ہدایت دا خادم ہاں، یہ مفہوم تک پہنچانا چاہنا کہ اگر قرآن دے نیڑے لگنا تو میرے سکولی یاد رکھنا قرآن بلند پایا کتاب ہائی یہ سمجھنا مشکل ہاں. ارشاد ہوا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان کے ذریعے آسان کر دیا. اور قرآن کی آسانی کا راز ہے لسان محمد مصطفیٰ، میرے پیغمبر کی زبان دے ذریعے قرآن آسان ہونا ہے. نزول دے دور کو لے کے آفتاب قیامت دے طلوع ہومن تک قرآن جب بھی آسان ہوگا لسان پیغمبر سے ہوگا. میں بڑی غور نال دیکھیا کہ کچھ ہیں پیغمبر دے رشتہ دار، کچھ ہیں پیغمبری دے رشتہ دار. اس زبان دا رشتہ دار کون ہے؟ میں نے دو مقام تے علم متجلی اور واضح نظر آیا. اگر بیت اللہ ہا تا پیغمبر دی زبان علی چوسی، اگر بیت اللہ کا منظر ہا تو پیغمبر نے اپنی زبان مبارک علی دے دہن مبارک دے وچ دے کے علی نو زبان چسائی وقانا یتغذا بلسان رسول اللہ. مورخین نے لکھا کہ پھر علی کی خوراک ہی زبان پیغمبر سے ہو گئی. تو میں حق رکھتا کہ اگر قرآن آسان ہے، بنا خوف تردید کہہ رہا اور اپنے لفظہ نہ کہہ دیا کہ اگر قرآن بس زبان پیغمبر آسان ہے اور قرآن کا سمجھنا زبان پیغمبر پہ موقوف ہے، تو اب ذرا غور فرماؤ اس نے علی نو زبان چسائیے وہ پیادہ ہے القرآن ما علی. اور یہ جملہ میں اس بات کیا تھا، میں کسی کو راضی کرنے واسطے آتا ہوں نا، میں اپنے قلبی کیفیات دے اظہار واسطے آتا ہوں نا. بھلا ہو میرے پیغمبر دے انہاں صحابہ با وفا دا کہ جنہاں پیغمبر تو بعد بھی اس نقطے نو حل کیتا کہ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نو بھی جدا قرآن کریم دے کسے مفہوم دے سمجھن دی ضرورت آئی تو انہاں کردار نال دسیا کہ اگر قرآن پیغمبر تو بعد سمجھنا ہو تو دروازہ علی ہے.
اور آؤ گے میرے ساتھ. صدیاں گزر گئیاں تو خاک نشینیاں کرتے ہیں, کروڑا ارباں دے تعداد نال روپیہ خرچ کرتے ہیں, سارے کم بھلا کے فرش آزاد ہوتے بیٹھتے ہیں. زمانہ راز سمجھے کہ ہم کیوں حسین ابن علی دے ہلکا بگوش غلام بن گئے. اگر شہر مکہ دہا منظر بیت اللہ دہا تو زبان پیغمبر چوسن والا علی ہا. اگر شہر مدینہ دہا ویڑا بطول دہا تو پیغمبر دی زبان چوسن والا حسین ہا. معلوم ہے اگر قرآن لینا ہے تو یا علی سے لے یا قرآن دا مفہوم این عملی زندگی ڈھلتا ہوا کربلا سے ملے گا. میں دونا جے قرآن سمجھ نہ آوی تو کربلا ٹر گیا کر, اور اگر کربلا سمجھ نہ آگی تو قرآن پڑھے. یہ جملہ بھی میں صرف اپنے جوش خطابت واسطے نہیں آ گیا, یہ بھی دلیل دینا اس واسطے کہ اللہ دی کائنات جاؤ بڑے بڑے کرامات شہداء دے مل جان گے, راہ خدا دے شہیدان دے بڑے بڑے انہاں دی زندگی تو بعد بھی اسلامی خدمات دے کارنامے مل جان گے. لیکن جب شہداء دی فہرست نو غور نال دیکھو گے تو واحد شہید راہ خدا ملے گا حسین, کہندا بدن خاک کربلا تے سر نو کے نیزہ تے قرآن پڑھ کے پیا دستا ہے کہ جو قرآن میرے نانے تے نازل ہویا ہے اس تے وارث رسی ہے. اگر انسان اس قرآن کے سامنے میرے چھٹے امام کے حکم مطابق پیشی دے حاضری, میرے امام نے فرمایا فَعْرِزُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى الْقُرْآنِ, کہ کبھی کبھی نا اپنے آپ کو قرآن کی پیشی میں کھڑا کیا کرو اور پھر دیکھو قرآن کیا ہے. قرآن انسان دے آغاز تخلیق و تکوین تو لے کے انعقاد نطفے تو لے کے انسان دے انجام آشنا ہون تک, جڑے فرمایا ہے حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, وہی قرآن کہتا ہے ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ, پھر اسی کو جو لم یکن شیئا مذکورا تھا پھر اسی کو بنانے کے بعد مار دے گا. ثم اماتہ فاکبرہ, پھر مارن تو بعد قبر میں سلا دے گا اور پھر ستا نہیں رہے گا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب وہ چاہے گا تو اسے قبر سے پھر نکالے گا. اس قرآن نے دو انسان کے حالات بیان کی. میرے کو وقت نہیں لیکن تو محنت پہ کرے نا کہ قرآن کی تلاوت دے وقت دان اپنے ایک نوٹ بک رکھا جہتے ہوتے مثلا اس قرآن دے ختم دے موقع دے میں دیکھنا کہ انسان کیا ہے, انسان دے بارے قرآن کیا کہتا ہے, انسان دی منازل کیا ہے, انسان دی منازل ارتقاء کیا ہے, انسان دی منازل تنزلی کیا ہے, انسان دے مشکلات کیا ہیں, انسان دے بدل دے حالات کیا ہیں, انسان دے اٹھے آمن والی انقلابات کیا ہیں. آپ کو قرآن اور کھول کھول کر بتائے گا. میں سورہ بتین دی اے دو چھوٹیاں چھوٹیاں لیاں بڑی خدمت ہے. ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کچھ میرے تھوڑے بڑے حضرات یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں انسان کو بڑا سونا بنایا, بس اس کو بعد اس لباس کرتے ہیں نک کتنا سونا اب کتنی مناسب. تو چاہے خود میں قبول ہے, مودا اعتراض نہیں کرتا, تردید بھی نہ کرتا, لیکن میرا چھوٹا یہ اشکال باقی رہتا ہے کہ اگر میں انسان نے ظاہری حسن و جمال دے
تطبیق کرا تو پھر کون جواب دے گا کہ سونے نو تو بنایا اللہ۔ بچو خوبصورت ہے جنہاں دے نک پتلے، جنہاں دیا گردنہ سراہیدار جڑا چشم، جنہاں دیا بھویں ماشاءاللہ کمانی جڑیاں ماشاءاللہ کشادہ پیشانی والے اور جڑے ماشاءاللہ سونے حسین اور سبھی چہرے والے، بھائی انہاں کو تو بنایا اللہ، تے جڑے گزار میرے نہیں گزارے علی شکل آلے۔ تو پھر انہیں کس نے بنایا؟ لفظ تقویم کہتا ہے کہ نہیں، یہ دمانہ یہ نہیں ہے، یہ دمانہ مالک فرمائیتا ہے میں اس نو اعلیٰ پیمانے اور اعلیٰ صلاحیات عطا کر کے بڑھا۔ پڑھے لکھے حضرات اگر میرا ساتھ دو، انتہائی پڑھے لکھے حضرات مدد ہے، ہم نے اسے قوت ادراک عطا کی، ہم نے اسے صلاحیت معرفت عطا کی اور عرفان کی بلندی کے مدارج کو طے کرتے کرتے اس کو اس نقطے تک پہنچایا کہ کبھی کبھی اس کی نماز اتنی بلند ہو گئی کہ الصلاۃ معراج المومن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اتنی عظیم صنعت کے بارے اگلا جملہ پھر عجیب ہے اور ہلا دینے والا ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑا اعلیٰ پیمانے کا بنایا، ادراک والا بنایا، سوجھ بوجھ والا بنایا، معرفت حاصل کرنے والا بنایا، برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز کرنے والا بنایا، اس کو ہم نے ایسا بنایا کہ یہ اس قابل تھا کہ معراج آسنا منازل تک بھی جائے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، لوٹا دیا۔ عربی دان حضرات کو معذرت نہ، ردد معنی ہوتا ہے دھکا دے دیا، پیچھے ہٹا دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ آسن تقویم تو کیوں چلا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین دی طرف؟ کیا ہوا؟ خوراک ٹھیک نہیں سو ملی، روٹی چنگی نہیں لگی، نہ خوراک بھی بہترین، الحمدللہ زمین اناج اگا رہی ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کتوں تک پہنچ گیا، خود اس سے خوراک نہیں پتہ نہیں کتنی ڈشاں، ہکے کے شاید پر کتنی ڈشاں بڑھا نہیں ہے، نہ معلوم ہوا نہیں خوراک تو ویسے رہی، کیونکہ وعدہ الہی اپنی جگہ دے ہوتے ان اللہ لا یخلف المیعاد، پہلا وعدہ ہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمُطَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہیں زمین کا ٹھکانہ بھی دوں گا، اس ٹھکانے خوراک بھی ہے، پوشاک بھی ہے، مسکن بھی ہے۔ اور تو ماشاءاللہ پہاڑا میں بڑے بڑے روڈ، بڑے بڑے پتھر کٹ کے لے آتا ہے، اور جو بعد اس ہمودی آرے دی مدد دینا ماشاءاللہ بڑی بہترین جناب، ہم تو ماربل دیا ٹہنا، ہاں تو نہیں کتوں تک پہنچ گئے، اور تو ماشاءاللہ اگے 2 کمرے بڑی تھا، اور تو ماشاءاللہ بڑا بہترین سوسائٹی دے پلاٹ، اور سوسائٹی دے پلاٹ کے لیے بڑا عالی شان نقشہ اور ڈیزائنر کرو، اور کسی جناب بہترین آرکیٹیکٹ دے کرو، سونا جو جناب نقشہ بنوایا، بندے درائے ہوئے، پر سب کوٹھی بنائیے 8 کمرے اندے مشتمل، بندے کتنے آئے؟ ایک میں، ایک میری بیوی، ایک میری بیٹی، ایک میں، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، کتنے ہو گئے؟ 4۔ مہمان آلے کون رنگ نہیں رہے، ہم تو سوال کراتی بھی لب جانتے ہیں، جہاں میں کوئی نہ کوئی بیٹی بھجائی بگائے مہمان کھانے آلے تو ہم تقریباً سلسلے بہت گھٹ گئے ہیں، لیکن یہ 8 کمرے اندھی کوٹھی بڑھاون والا پھر بھی پریشان ہے، سوسائٹی چلے آس پلاٹ آقا سے سہولیات بڑی ہیں، سکون بڑا ہے، آرام بڑا ہے، چین بڑا ہے، پھر آپ کشادہ سڑکانے تو کیا تمام فیسلیٹیز موجود ہے، لیکن وقت کی سر تک رکھتا ہے، راتے تپیا پر مزہ نہیں آیا، کیوں؟ تینوں لوڑ آئے 2 کمرے یا زیادہ 4 کمرے، یہ بیوی نال بڑھ دیا بھی تترائی مہو آئے،
تو پھر بھی 4 باقی 4 کس واسطے بنائے خان اقبال حسین خان صاحب آتا ہے کوٹھی ہے لگتے جبتے دیکھیں یاد رکھو معصوم نے فرمایا جتنے کمرے جو تسی رہن دیو جڑے کمرے خالی ہوندے نہ جیل رہن تے جڑے مکان جناب دے نال جیل رہن دے انہوں کو سکون ہونا ایسا اتنے بڑا میرے ٹائم بھی تقریباً نیڑے ہے معاف رکھنا میں اپنی بات روڑے جائیں ثم رددناہ اسفل سافلین ارشاد ہونا پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اس ادبار اور پیچھے ہٹنو خطبہ نمبر 187 خطبہ نمبر 187 نہج البلاغہ مولا امیر نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا آخر کیا ہوا انسان مت پچھا کیوں آیا میں ہوئے الفاظ لکھ کے لے آیا بڑی سنگین مرحلہ ہے یاد رکھنا میری بات نو کہ معصوم کی طرف ایک حرف کی نسبت دینا بھی بہت سنگین ہے تجھے افسانوی دنیا کی ذاکری تے پھر دیتے ایسا اپنے مزاج دے ڈھال کے کربلا پیش کی تھی میں نے نئی ترخواش ہے میں نے نئی اختلاف ہے میں نے نئی اعتراض ہے کوئی جیسے پڑھتا ہے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے میں نے پریشانی یہ ہے کہ اگر فارمولہ ٹھیک نہیں ہوگا تو دوائی میسر نہیں ہوگی اگر اصلی کربلا بیان نہیں کرو گے تو کربلا کے اثرات مترتب نہیں اگر اب تو بڑھا کے کربلا پیش کرو گے تو پھر وہ کربلا والی صفائے باطن اور روحانیت اور وہ دل دا دین کی طرف جانا پھر مائل ہے نہیں ہوگا کیونکہ نسخہ اصلی نہیں ہے آپ نے فارمولہ بدل دیا ہے مولا امیر نے فرمایا فَتَمَكَّعُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ وَانْقِطَاعِ وَصْلِكُمْ وَاسْتِعْمَارِ صِغَارِكُمْ پھر توقع رکھنا کہ پھر کیا ہوگا پھر فرمایا تمہارے امور پیچھے ہٹنے لگ جائیں گے وَانْقِطَاعِ وَصْلِكُمْ تمہارے آپس کے رشتوں کی مواصلت کٹ جائے گی بس